بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیٹا صاحب آپ دیکھیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین آج بات کرتے ہیں کچھ اہم اپڈیٹس کے اوپر. پاک فوج کے ترجمان ISPR نے کچھ اہم بیان کیا جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کو ملکی سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ جو لوگ مسلح افواج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اعلیٰ قیادت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوج کو جو اس سیاست میں نہ گھسیٹیں. اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی اور ان لوگوں کو کہا ہے جن میں سیاسی رہنما ہیں، صحافی ہیں اور تجربہ کار جو تجزیہ کار ہیں، وہ لوگ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہتک امیز اور اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے گریز کیا جائے. پاکستانی افواج جو ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ملک و قوم کو نقصان ہو. تو ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے بھی اپنے بیانیے میں کل کیا کہا، اور آج اس کے علاوہ جو کل لیپٹ آباد میں جلسہ ہوا عمران خان صاحب نے کیا کہا. تو بات کرتے ہیں اس پہ کہ جو اب فوج کے والے بیان سے بات کی جائے کہ جو انہوں نے کہا، تو ماضی میں جو لوگ فوج کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ایکشن لیے گئے اور ان لوگوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ کیسی تھیں، کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا، کوئی کیسز ہوئے؟ نہیں. تو میں ان لوگوں کے نام اور کچھ ڈیٹیل بتاتا چلتا ہوں جس وجہ سے یہ ISPR نے بیان دیا، اور انہوں نے اس بیان میں کہا کہ کچھ سیاسی رہنما اور صحافی ایسے ہیں جنہوں نے، کچھ تجزیہ کار ایسے ہیں جنہوں نے پاکستانی افواج کو بیچ میں لایا اور ایسے اشتعال انگیز اور ہتک امیز الفاظ اعلیٰ قیادت کے لیے بولے ہیں جو کہ برداشت نہیں کیے جا سکتے. لیکن اب میں بات کرتا ہوں کہ جب گجرانوالہ میں جلسہ ہوا نواز شریف کا، انہوں نے 14 بار باجوہ کا نام لے کر کہا کہ جو بھی ان سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ اس بندے نے کہا. پھر مریم نواز آ جاتی ہیں ان کی بیٹی، تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جو کور کمانڈر ہیں پشاور، ان کے خلاف انہوں نے جو بات اس جلسے میں کی جو کہ فتح جنگ میں ہوا، تو سب عوام کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو کان اور ہاتھ تھے وہ جنرل فیض حمید تھے. یہ خان صاحب کے کہنے کے اوپر لوگوں کے گلے دبوچتے. تو یہ جو بیان اور یہ جو الفاظ ہیں یہ مریم نواز کے ہیں. تو جب شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ اب کس سائڈ پہ آپ رکھیں گے، تو انہوں نے کہا یہ بچی کا ہے، شعلہ بیانیہ میں بات ہو جاتی ہے تو اسے لہٰذا سیریس نہ لیا جائے. تو ماضی میں آپ لوگ سب کرتے رہے ہیں. اب آپ کی جو ایک کیبنٹ ہے، پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں، پارلیمنٹیرینز جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے علی وزیر، محسن داوڑ اور بھی بہت سے ہیں، جلیلہ نسرین جو کہ ابھی گورنر سندھ کا نام جن کے لیے دیا گیا کہ ان کو گورنر سندھ بنایا جائے، خالد مکسی ہیں جنہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ بلوچستان میں جو حکومت ہم نے چینج کی ہے فوج کے کہنے پہ کی ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو باتیں کرتے رہے ہیں فوج کے اوپر، تنقید کرتے رہے ہیں اور عوام میں بولتے رہے ہیں. تو انہی کی وجہ سے ISPR نے یہ بیان دیا. اور سلیم صافی کی دیکھیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہی وہ لوگ تھے جو سیاست میں فوج کو جان بوجھ کر لاتے تھے. اور سلیم صافی کے ٹویٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو انہوں نے ایک پکچر میں جس میں جو ہمارے ابھی حاضر DGI ہیں ندیم انجم، ان کی پکچر اور وہ بالنگ کرا رہے ہیں، اور انہوں نے نیچے کیپشن دیا کہ دس از اے لاسٹ بال، مین کہ یہ بال ہے، یہ آخری بال ہے، یہ آخری گیند ہے. تو یہ بھی تو وہی لوگ ہیں جو فوج کو سیاست میں مکس کرنا چاہ رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں حامد میر جیسے لوگ جو اوپنلی بات کرتے ہیں فوج کے اوپر. تو کیا ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، ماضی میں ہوئیں، حاضر دور میں ہوئیں؟ جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. ریاست کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے ہونی چاہیے، لیکن نہ تو ماضی میں ایسا کچھ دیکھنے کو ہمیں ملا، نہ تو مستقبل میں. خیر بات کرتے ہیں جن لوگوں نے سلیکٹر کہا، سلیکٹرز کے نعرے لگائے، وہ کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے جو اب اقتدار میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہا کہ خان صاحب کو لایا گیا ہے. اور لانے والے کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، یہ سب بھی، اس کے بعد بلاول، سبھی تو یہی کہتے رہے ہیں سلیکٹر. تو اس ٹائم ان کے خلاف کارروائی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن مجبوراً ISPR کو یہ بیان دینا پڑا کہ آپ لوگ باز آ جائیں. اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا سیاسی رہنما، صحافی اور تجزیہ کار جو اشتعال انگیز اور ہتک امیز باتیں کرتے ہیں فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف،
فوج کو سیاست میں نہ لایا جائے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ جب آزاد کشمیر میں یہ الیکشن آ رہے تب کنہوں نے کہا کہ اس سائڈ پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا کشمیر پہ اور اس جانب، تو یہ سب لوگوں کو پتہ ہے جو کچھ ہوتا رہا اور جو کہتے رہے۔ نجم سیٹھی کے والے سے بات کریں، اس نے کیا کچھ نہیں کہا۔ جلیلہ نسرین وہ خاتون ہے جو گورنر سندھ کا نام جنہیں دیا گیا، انہوں نے کہا تھا، بھارت سے کہا تھا کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو شہباز شریف کے بیان کی طرف ہم آتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا کہ آرمی کے خلاف جو بھی بولے گا، جو اس پہ تنقید کرے گا، اس سے رعایت نہیں بخشی جائے گی۔ تو میرے خیال سے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ معاملہ اپنی جو پارٹی ہے اس سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس پارٹی میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو پاک فوج کے خلاف بول رہے ہیں۔ اور ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ لوگ جو تنقید کریں، جو رہنما سیاسی جو صحافی ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، یہ اعلیٰ قیادت پہ ہی کرتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں پہ کوئی بھی تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں اور وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر لوگ فوج کے خلاف بول رہے ہیں، وہ اعلیٰ قیادت کے خلاف بول رہے ہیں، وہ اپنے غصے کا اظہار تنقید کر رہے ہیں محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، کیونکہ وہ فوج کو اپنا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے ابھی بیانات دیے، مریم نواز، شہباز شریف، اس کے بعد نواز شریف کے یا محسن داوڑ کے، علی وزیر کے، خالد مکسی کے، یہ وہ لوگ ہیں، نسرینہ جلیل، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاک فوج کے خلاف ماضی میں بہت کچھ بولا ہے، بہت کچھ سنایا گیا، عوام میں بیٹھ کے، پریس کانفرنس میں بیٹھ کے، وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے فوج کے خلاف انہوں نے بولا، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ صحافیوں میں انہوں نے کہا، اس میں یہ جو احمد میر اور سلیم صافی، انہوں نے بھی بہت کچھ اوپنلی فوج کو بیچ میں لانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کہ نجم سیٹھی کے والے سے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کور کمانڈر پشاور ہیں، ان کو جی ایچ کیو میں لایا جا رہا ہے، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، جرنیل یا کچھ اس طرح کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے ایسا جو ہے نا سینیریو سین کا جو بنا رہے ہیں، جو لوگ سمجھیں کہ نہیں جی یہ تو بڑے معاملات مکس ہو رہے ہیں، فوج اور سیاست ایک ہے، لیکن نہیں، یہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو فیصلے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کرتی ہے کہ کس کو جی ایچ کیو میں لانا ہے، کس کو کہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ یہ اب جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں جہاں سے پاک فوج اور عوام میں دراڑ آئے، اور دشمن عناصر بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوام اور فوج میں جو ان کا پیار و محبت ہے وہ نفرت میں بدلے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ پاک فوج سے عوام پیار کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ تو اب بیانیہ جو عمران خان نے اپنا دیا، کل کی جو ایبٹ آباد میں جلسہ ہوا اس والے سے انہوں نے کیا کہا، اس پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو سراج دولہ کے جو سپہ سالار تھے، ان کی غداری کی وجہ سے ان کو عبرت کا نشان بننا پڑا، ان کو ہارنا پڑا، ان کو غلامی کرنی پڑی۔ تو ایسے ہی، اور انہوں نے نیوٹرل لفظ کے والے سے بات کی تھی کہ جب شیر حملہ کرتا ہے جانور کے اوپر تو جو 7 جانور ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں بچانے کے بجائے، وہ بچاتے نہیں ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی نیوٹرل ہوتے ہیں۔ تو نیوٹرل کے لفظ کے انہوں نے پھر ایک تنقید کی ہے۔ تو اب شہباز شریف کے طرف آتے تو انہوں نے 2 ایک بیان دیے ہیں، جس میں ایک میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی کال آئے تب بھی شکریہ، نہ آئے تب بھی شکریہ۔ تو آپ کو 2 دن پہلے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جو ہے نا آٹے کی جو قیمت ہے وہ کم کروں گا، بے شک بجلی اور تیل اور ڈیزل کی قیمتیں اوپر جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آٹا وہ سستا کریں گے۔ تو ساتھ بات کرتے ہیں کہ جو ایک راجہ ریاض صاحب کے ٹویٹ کے والے سے، اب یہ تھوڑا میرے والے سے تو میں نے جس طرح پڑھا ہے تو اس میں تو مجھے ایک حیرت بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ٹویٹ کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ لوٹوں کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، الحمدللہ میرے بچے کی آج شادی ہے، شکریہ حمزہ شہباز شریف۔ تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی، وہ خود کو یا تو لوٹا کہہ رہے ہیں یا پھر یہ مخاطب کر رہے ہیں کہ لو جی لوٹے جتنے بھی ہیں وہ خوش ہو جائیں، ان کے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادی ہوگی۔ تو یہ یا تو یہ ان کا کہنے کا انداز کیا تھا، یہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ السلام علیکم۔